استاد حضرت مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت کرناٹک حکیم الملت سے پڑھی ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور انہوں نے اپنے استاد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور انہوں نے اپنے استاد حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور انہوں نے اپنے استاد شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور انہوں نے اپنے استاد حضرت ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اس طرح یہ سلسلہ حضرت رسول اللہ تک پہنچتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ یاد کی، سورہ اخلاص یاد کی، تو یہ سورہ فاتحہ جو آپ نے یاد کی، سورہ اخلاص جو آپ نے یاد کی، آپ کو کسی استاد نے یاد دلائی اور جس نے آپ کو یاد دلائی اس کو کسی استاد نے یاد دلائی اور ان کو جس استاد نے یاد دلائی تو ان کو کسی اور نے۔ اس طرح یہ سلسلہ ہمارے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اللہ تک حضرت جبرائیل کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ یہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے ہمیشہ باطل جو اسلام اور مسلمانوں کو اسلام سے کاٹنے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے جب بھی کوشش ہوتی ہے تو وہ کوشش اسی طرح سے ہوتی ہے کہ درمیان کی کڑی کاٹ دی جائے تو اوپر کا حصہ زنجیر کا اوپر رہ جائے گا، نیچے کا حصہ نیچے رہ جائے گا اور دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے مسلمان کا اوپر والوں سے تو پھر اس کو راستہ بہکانا بھٹکانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حملہ کیا گیا وہ حضرت صحابہ کی ذات پر حملہ کیا گیا، حضرت صحابہ پر حملہ کیا۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کڑی بکڑی ہم تک دین پہنچا ہے اور اس کڑی بکڑی جو دین ہم تک پہنچا ہے اس میں سے ہر کڑی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ آگے کا ٹکڑا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ بہت آسان تھا یہ کہہ دیا جانا قرآن میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اور سیدھے راستے کا مطلب کیا؟ اگر بہت مختصر کہا جا سکتا تھا صراط القرآن، اللہ قرآن کا راستہ دکھاتے ہیں، صراط الرسول، اللہ رسول کا راستہ دکھا دے، بات مختصر ہو جاتی، بات پوری ہو جاتی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے یہ نہیں کہا صراط الرسول یا صراط القرآن نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ نے اشارہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہے اور آپ کے پیچھے صحابہ ہیں، صحابہ کے پیچھے تابعین ہیں، تابعین کے پیچھے تبع تابعین ہیں، ان کے پیچھے اولیاء اللہ ہیں، ان کے پیچھے صلحاء ہیں، فقہاء ہیں، اتقیاء ہیں، علماء ہیں۔ وہاں سے لے کر یہاں تک ایک لائن بندی ہوئی۔ تو آپ کو بھی راستہ چلتے وقت پر وہ راستے میں چلنے والوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ کچھ آپ کو دنیا میں نظر آ رہے ہوں گے، ان کے پیچھے چلیے تو یہ راستہ سیدھا وہاں تک پہنچے گا۔ بہت ہوتا ہے تو ایک ڈائیورشن دکھایا اور راستہ سیدھا بتا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں ہم نے اندازہ کیا تو پتہ چلا کہ اکیلی ہماری